جس بندے کے اندر 3 خرابیاں ہوں. پہلی خرابی یہ کہ رات کی عبادت کی توفیق نہ مل رہی ہو. دوسری، میدان جہاد میں جانے کا جذبہ پیدا نہ ہو رہا ہو. تیسری، مال خرچ کرنے کے اندر کنجوس ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے. اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. بندہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بھی اتنا ہی زیادہ یاد فرماتا ہے. بندہ اگر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اس بندے کو یاد کرتا ہے. اگر مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلیٰ مجلس کے اندر اس بندے کو یاد فرماتا ہے. اور فرمایا گیا کہ اگر میری طرف کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ جتنی اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اگر ایک ہاتھ جتنا کوئی میری طرف بڑھتا ہے تو فرمایا گیا کہ میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلائے ہوئے مقدار جتنی اس کی طرف بڑھتی ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے میری طرف، کوئی چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتی ہے. اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، اور جو ذکر کی مجالس ان کو مل جاتی ہے تو وہاں وہ ٹھہر جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی جنت کی کیاریوں سے گزر ہو تو وہاں سے کچھ پھول چن لیا کرو. فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں، وہاں کے پھول کیا ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کی مجالس جنت کی کیاریاں ہیں، اور وہاں کے پھول رب کو یاد کرنا ہے. جتنا بھی اپنے رب کو یاد کرو گے رب اتنا ہی اپنے بندے کو بھی یاد فرماتا ہے. اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی اپنا مقام اپنے رب عز و جل کے ہاں جاننا چاہے کہ میرا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، تو وہ دیکھے کہ میں اپنے رب کو کتنا یاد کرتا ہوں، میرے ہاں رب کا مقام کیا ہے. جتنا ذکر، جتنا مقام میں نے اپنے رب کو دیا ہوا ہے تو میرا بھی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی ہے. اگر صبح شام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر ہمارا مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے. تو جو صبح شام ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. دنیا میں بھی اس کو بھلائیاں دی جاتی ہیں، آخرت میں بھی اسے بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں.